بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال تعالى في شأن حبيبه ممجدا ومكرما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعز معلومات وبارك وسلم. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارشدوا أخاكم فإنه قد ضل. اس محفل کے ذمہ دار اور عربی زبان کی خدمت کرنے والی کمپنی کے ذمہ دار اور شاہد نشین کی دوسری جانب تشریف فرما عربی زبان کے سرپرست، خادمین، علم بردار، چاہنے والے، بزرگ، نوجوان، اساتذہ کرام، پروفیسران و لیکچران صاحبان، سمجھ میں نہیں آتا کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے، کیونکہ گفتگو اپنوں سے ہے، گفتگو اپنی ہے. اپنوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر گفتگو کی جائے اور دل میں جو حالے ہوں وہ بھی ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس کا کچھ مداوا ہو اور کچھ مرہم بھی تجویز کرے اور اس کا کچھ صحیح ایسا علاج ہو کہ بیمار نہ صرف شفایاب ہو جائے بلکہ دوبارہ تندرست ہو کر پوری توانی اور توانائی اور پوری جوانی کے ساتھ دوبارہ سرگرم ہو جائے. بات کچھ ایسی ہی ہے اور جیسا کہ ابھی شنشین پر تشریف فرما ذمہ داروں سے معذرت خواہ ہوں کہ ان سے خاطر خواہ تعارف نہ ہونے کی وجہ سے فرداً نام بھی نہیں لے سکتا، لیکن بہر صورت اسلام جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ کام کی اہمیت، اور کام کی ہی اہمیت ہم کو دینی چاہیے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل سب سے پہلے یہ جلد کمپنی کے ذمہ دار جس میں CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر دیگر حضرات ہیں انہیں اور خاص طور پر آج ہمارے سامنے جو نوجوان پروگرام پیش کیے میں ان کو اپنے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سب کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے اور موقع ہے کہ الحمدللہ کہتے ہوئے سراہنے کی غرض سے نہیں بلکہ اس کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے اور اس کی استہزاء اور استزراء اور استدراء
اور دیگر کئی اور ناقص القاب سے اس کو یاد کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ کمپنیوں نے اس کی ضرورت محسوس کیا۔ ابتدا میں ہی اگر ہم نوجوانوں کی ہمت چھوڑ دیں اور ان کے کاموں کو جنہیں وہ کارنامے تصور کرتے ہیں، پودے سے ہی تنا بنتا ہے، تنے پر ہی پھل لگتے ہیں، اگر ہم بیج کو ہی اگر زمین سے نکال پھینک دیں تو ہم پھر پھل اور ثمر۔ میں بھی چند روز کسی ذمہ دار سے گفتگو کر رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا کہ ہماری عربی زبان کی خدمت بڑھانے کے لیے جو کتابیں چھپتی اور چھاپی جاتی ہیں، یا کمپیئر کریں اور اس کا تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کریں، آپ کو یہ سن کر اچنبھا ہوگا، یہ عجیب سا لگے گا کہ جب پانڈووں کی تو ان میں کا ایک گروپ دوسرے گروپ سے جب کسی بات کی ہدایت دے رہا تھا یا راز دہرانہ گفتگو کر رہا تھا تو اس نے عربی زبان میں گفتگو کی۔ اس سیمینار میں پورے ہندوستان کے علماء کرام، اسکالرز، پروفیسر، دانشور تشریف لائے اور بڑا غیر معمولی نوعیت کا سیمینار تھا جس میں ہر ایک کی نمائندگی تھی۔ اس سیمینار میں جب آخر نے یہ ان کے سامنے بتلایا کہ عربی زبان ام اللغات ہے، عربی زبان پوری زبانوں کی ماں ہے، پوری دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، جیسا کہ اس وقت کی انالیٹیکل اسٹڈی ہے 5000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، ان تمام زبانوں کی سردار اور ماں جس زبان سے تمام زبانیں بنی اور نکلی ہیں لہجوں اور زبانوں کی شکل میں، وہ صرف اور صرف عربی زبان ہے۔ اور سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اور ملائک میں سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات شریفہ کی روشنی میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ صدق اللہ العظیم الی آخر الآیہ۔ جب کہا تو بڑا اچنبھا ہوا کہ میرے ہی ساتھی، مجھ سے بزرگ، میرے ہم عمر یا میری ہی جیسے عربی زبان کی مجھ سے اچھے انداز میں خدمت کرنے والے بزرگ اور نوجوان پروفیسران اور احباب کہنے لگے کہ یہ کہاں کی بات کہہ رہے ہیں آپ، کہاں ہے یہ، کہاں کی اساطیر آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا ہے عربی زبان؟ عربی زبان العربیت شعار الاسلام، العربیت شعار الاسلام، عربی زبان اسلام کا شعار، اسلام کی پہچان، اسلام کا سمبل ہے۔ ان کوششوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نالج اینڈ انفارمیشن اویلیبل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آج انگریزی زبان کی کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت اختیار کر گئی ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں انگلش میں ایک جو ہے ایک واسٹ پروگرام ہے، انگلش فار اسپیسیفک پرپس، العربیۃ للمتخصصین ہے۔ ہندوستان میں 1000 سال کی تاریخ عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے کی ہے۔ کتنے ہی لوگ عرب دنیا سے واپس ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہم عربی زبان کی روٹی کھا رہے ہیں۔ کیا اس مرحلے پر اور اس موضوع پر کبھی ہم نے گفتگو کی اور سر جوڑ کر بیٹھے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا پروگرام بنایا کہ ہم مل جل کر اس پر کام کریں؟ ہے بات احباب، میں جانتا ہوں کام کر رہے ہیں، لیکن کیا اس موضوع پر کبھی ہم نے کام کرنے کی کوشش کی؟ اگر اس طرح کی پہل اگر ہمارے سامنے نہیں آئے گی
تو کیوں کر آپ کے لیے کسی اور موضوع پر سوچنے کے لیے کہاں سے فکر حاصل ہوگی؟ آپ کہاں سے مجھ کو اور آپ کو کوئی مہمیز ملے گی آپ کو؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ آج حیدرآباد میں مسجدوں اور کالجوں اور مکاتب سے عربی زبان نکل کر آج آڈیٹوریم میں سیمینار تو ہوتے چلے ہیں، لیکن کسی کمپنی نے اسپانسر اس پروگرام کو کیا ہے، کچھ بھی اس کے اخراجات آئے ہوں، لیکن ہمت تو کی ہے کہ ایک پروگرام ایک عرصہ اس پر لگایا جائے، ٹائم اس میں انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، ہاں اس پر جو نہ کچھ اس میں جان ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ پورا کا پورا آپ کو لمحے بھر میں بچے سے لے کر نوجوان اور پھل دینے والا درخت مل جائے۔ آپ کے سامنے ایک کوشش آئی ہے، آپ اس سے 1000 گنا اچھی کوشش آپ پیش کیجیے۔ اور انگریزی میں ایسا ہوتا ہے، آپ 10 سال کا آپ گراف لے لیجئے، 10 سال کو آپ 40,000 نہیں 20,000 کے ایوریج سے آپ اس کا جمع کیجئے تو کتنے لاکھ طلبہ آج عربی اور اردو زبان سیکھ چکے ہوں۔ اور ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کا اسلام سے ہٹنا یا اسلامی تہذیب سے دور ہونے کا نہ خدشہ ہوتا، نہ ہم کسی سے شکایت کرتے۔ کیا ہم نے اس لائن میں، اس جہد میں کوئی کوشش کی؟ ہم نے کوشش سمجھی اور کہا کہ بھائی یہ کالج کا ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ارے کچھ تو آپ لگائے اس کے لیے، ہم نے کوئی تجویز پیش کی، ہم نے کوئی پروگرام بنایا۔ آپ ہر قائد، ہر مسلم زعیم یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلم امت اس کو صحیح رہنمائی مل جائے۔ ارے جب زبان ہی سے واقفیت نہیں، جب عربی زبان سے اس کو جو ہے نا شدت بھی معلوم نہیں، تو کہاں سے اس کا اکرام، کہاں سے عزت کرے گا؟ اور کہاں سے معلوم ہوگا کہ اردو زبان میں کیا اسلام کے بارے میں لکھا ہے اور کتنی شستہ زبان میں اسلام کی تفہیم کی گئی؟ ہم نے کیا کوشش کیا؟ اور میں نے آپ کے سامنے مثال رکھا کہ صرف 30 گھنٹے میں 30 بھی نہیں 24 گھنٹوں میں ہم نے غیر مسلم بھائیوں کو نہ صرف عربی زبان لکھنا سکھایا بلکہ پڑھنا سکھایا، اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ آف پروفیشنسی میں ایڈمیشن دلایا۔ 4 مہینے کے عرصے میں قواعد کی روشنی میں عربی سے انگریزی، انگریزی سے عربی میں تقریباً 2 سے زائد صفحات میں ترجمے کے قابل ہو گئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے یہ جہانگیر آپ کے سامنے جس انداز میں کھڑا ہے، یا اگر اس کے پیچھے کوئی راز ہے تو صرف اور صرف اس زبان کی خدمت کا حاصل ہے۔ اس زبان کی خدمت ہے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العربیۃ شعار الاسلام، عربی زبان شعار اسلام کی شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ قرآن اور احترام کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کام کی اہمیت کا اندازہ کیا اور اپنے گراں قدر اوقات میں سے کچھ وقت اس کام کی ہمت افزائی کے لیے، اس کام کو دیکھنے اور سننے کے لیے شریک ہوئے۔ ممکن ہو ان کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے ذمہ داروں کو اور یہ جو کام کرنے والے جو کمپنی والوں کو یہ کچھ احساس ہو چلا ہے کہ ان کو کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم کو کیسے اس کام کو اور مزید اچھے انداز میں ماڈرنائز اور اکوپ کیا جا سکتا ہے اور کیسے بہتر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد کو فخر صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ حیدرآباد مخلصین اور حیدرآباد اللہ والوں کی سرزمین ہے۔ اللہ والوں نے جو بھی یہاں کام کیا تو مادے پر نظر نہیں رکھی بلکہ خدمت کو اپنے سامنے رکھی اور انسانیت کے چڑھاؤ کو اور انسانیت کے برکت کو اور انسانیت کے پروان چڑھانے کو اپنے سامنے رکھا، اپنی نظروں کا اور اپنے مقصد حیات بنایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمایا۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جو تا قیامت اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ نوجوان جو آئے ہیں جو بہترین انداز میں پریزنٹیشن کی ہے اور سب کا جو سب کو فیس کیا، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ مجھ کو اور آپ کو ماننا ہوگا نوجوان ہے 20 22 25 سال کے ریسرچ اسکالر ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا موضوع کی اسٹڈی کی، موضوع کو جو ہے نا گراسپ کیا، اس کو کوپریہنڈ کیا اور آپ کے سوالات کا جوابات دیے۔ اگر آدمی کے پاس کانٹینٹ نہ ہو تو کہاں سے جوابات دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ، اور ایک بہت اہم بات آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوا چلوں کہ اگر استاد کتنا ہی
آپ کوئی مدرسہ چل رہا ہے یا کہیں پر کوئی پڑھانے کا کام انجام دے رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کیجئے، اس کا شکریہ ادا کیجئے، اس کی آپ سے جو کچھ ہمت افزائی ہو سکتی ہے اس کو انجام دیجئے۔ کیوں کہ اگر ممکن ہو اس کے ذریعے سے کوئی طلبہ نہ سیکھ رہے ہوں، لیکن اس بات کا یقین ہے اور آخر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کم از کم وہ استاد تو اس زبان کے استاد کی حیثیت سے تیار ہو جائے۔ تو یہ بات ہے، آپ کام ہونے دیجئے۔ کاموں کی وجہ سے افراد سازی کا کام ہوتا رہے گا۔ افراد جو ہے نا ایسے ہی بازار میں نہیں بکتے، افراد جو ہے نا راستوں میں تیار نہیں ہوتے، افراد چمنوں میں نہیں بنتے، افراد سازی کے لیے جانفشانی اور دن و شب و روز محنت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کسی استاد نے جو ہے ایک مدرسے میں ایک استاد 10 سال خدمت کرنے کے بعد ان کو یوں ہی ہٹا دیا وہاں سے۔ تو میں نے کہا یہ بڑی بدبختی ہے اس مدرسے کی کہ ان کو نہیں معلوم کہ ایک معلم کتنے نسلوں کے بعد تیار ہوتا ہے۔ کم از کم ایک کامیاب معلم بننے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ 3 نسلوں کا استاد رہے، تب جا کر وہ کامیاب معلم بن سکتا ہے۔ تو ایسی اگر بے قدری ہوگی، آپ جانیے، مجھے معلوم ہے، میں کتاب لکھا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنی کتابوں کی چھان بین کرنی پڑی، کتنی لوگوں سے مشورہ کرنا پڑا۔ میں 20 اپنے طلبہ، شاگردوں، دوست احباب، اساتذہ سے خواہش کی کہ دیکھیں اس میں کیا خامی ہے۔ نہ معلوم انہوں نے کتنوں کے سامنے پیش کیا ہوگا، اور جس کی وجہ سے جو نوجوان اس کے مطالعے میں، جس کی تیاری میں لگے رہے، ان کی علمی مہارت میں جو اس کا جو ظہور ہوا ہوگا، کانفیڈنس جو بڑھا ہوگا، وہ آپ نے آج دیکھ ہی لیا۔ اور انشاءاللہ آپ کی جو سوالات ہیں اس میں میں ان سے خواہش کروں گا کہ وہ کسی بھی منفی انداز میں اس کا طرف بالکل نہ دیکھیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سوال کرنے والے کہ اگر یہ سوال کو منفی انداز میں دیکھا اور دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنی عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ استاد کو بنانے والا شاگرد ہوتا ہے، استاد کو بنانے والا شاگرد ہوتا ہے، استاد بنتا ہے شاگرد سے۔ استاد کو شکر گزار رہنا چاہیے شاگرد کہ ہم شب و روز میں باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ اساتذہ کرام ہیں، اگر جماعت میں اگر کوئی ہونہار بچے ہیں تو استاد اتنا ہی زیادہ مطالعہ کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے نا اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے استاد کا علم بڑھا، استاد کا تجربہ بڑھا، استاد کی مہارت میں اضافہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اور ایک بات بہت عرض کرتا ہوں، ایک بات اہم بات کے بعد، آج اگر ہمارے نقصان اور ناکامی کی اگر کوئی وجہ ہے تو ہم ہر کام کو، ہر انجام دیے جانے والے کام کو ہم یوں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مفادات وابستہ ہوگی۔ ارے بھائی، یہ چھوٹی فکر اپنے ذہنوں سے نکال پھینکیے۔ جو بھی کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے اللہ کا شکر کیجئے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے اور خامی ہے، کوئی مادی مفاد بھی ہوتا ہے، اللہ سے رجوع ہوئیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اس کو نیک توفیق دے، اور اگر اس نے کوئی غلط خیالات سے کام کیا ہے تو اس کے خیالات میں تبدیلی لا دے اور اس کو سچا اور پکا مسلمان کے ساتھ ساتھ سچا اور صحیح مخلص بنا دے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو جو ہے لمحے بھر میں کہاں سے کہاں کسی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم کو اس طرح کے ماحول میں آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف عربی زبان ہندوستان کی زبان بنے گی، اور نہ صرف جو بھی دنیا بھر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی عربی زبان سیکھیں گے، اور عربی پورے انسانوں کی زبان ہوگی، اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہل جنت کی زبان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زبان میں گفتگو نہیں فرمایا، اگر کسی زبان میں گفتگو فرمایا تو وہ صرف اور صرف عربی زبان میں گفتگو فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس زبان کے خادم کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور اس کی خدمت کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ہم تمام کو اس زبان کے سچے مخلص خادم اور استاد بنا دے، تاکہ یہ زبان ہر ایک کی زبان بن جائے۔ جیسا کہ میں اپنے سامنے خیال عرض کرتا ہوں کہ آئندہ 5 تا 10 سال میں ہر گھر میں کم از کم 1-2 عربی زبان لکھنے بولنے والے پیدا ہوں۔ اور ایک بات بڑی اہم عرض کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی عربی زبان کو
پختگی کے ساتھ حاصل کر لیا تو رب تعالیٰ اس کی زندگی سے گمراہی کو ہٹا دیتے ہیں، گمراہی کو ہٹا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ اس کے لیے سچائی اور حقانیت اس کے لیے تحریر فرما دیتے ہیں اور اس کی زندگی کامیاب اور کاملین میں سے ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔